السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک وزیر سے کوئی غلطی ہوئی تو بادشاہ نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ وزیر بادشاہ کے سامنے التجا کرنے لگا کہ مجھے بخش دیجئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے ایک موقع دیتا ہوں اور تجھے ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم آزمائش میں کامیاب ہوگے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوئے تو تجھے سولی پر چڑھا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اپنی گائے دے دی۔ یہ بادشاہ کی سب سے پسندیدہ گائے تھی۔ بادشاہ نے وہ گائے وزیر کے حوالے کر دی اور کہا کہ 30 دن تک اس گائے کو اپنے پاس رکھو اور اس کی خوب خدمت کرو، مگر شرط یہ ہے کہ اس گائے کے وزن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گائے کا وزن کم یا زیادہ ہوا تو تجھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ بادشاہ نے گائے کے وزن کی پیمائش پہلے سے ہی کر لی۔ وزیر بادشاہ کی گائے کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ وزیر کے لیے یہ ایک آزمائش نہیں بلکہ ایک مصیبت تھی، کیونکہ وزیر کو اس بات کا کچھ علم نہیں تھا کہ گائے دن میں کتنا چارہ کھاتی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چارے کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں گائے کو کھلائی جاتی ہیں۔ وزیر نے پہلے دن گائے کو بھرپور چارہ کھلایا اور دوسرے دن گائے کو بھوکا رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گائے کا وزن پہلے سے کم ہو گیا۔ اس کے بعد وزیر نے ایک نئی ترکیب پر عمل کیا۔ وہ ایک دن گائے کو بھرپور چارہ ڈالتا اور دوسرے دن کم مقدار میں چارہ ڈالتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گائے کا وزن پہلے سے بڑھ گیا۔ وزیر اب بے بس ہو چکا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے اور کس ترکیب پر عمل کرے کہ گائے کا وزن تبدیل ہی نہ ہو۔ وزیر کو اس کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ ایک عقلمند کسان رہتا ہے جو ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ وزیر کی جان پر بری ہوئی تھی، اس نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور عقلمند کسان کی طرف روانہ ہوا۔ وزیر کسان کے پاس پہنچا اور اپنا ماجرا بیان کیا۔ کسان نے وزیر کی داستان سنی اور کہا کہ میرے پاس آپ کے مسئلے کا حل موجود ہے، مگر یہ کام جائز نہیں ہے۔ اس سے جانور کو وحشت اور خوف محسوس ہوتا ہے، مگر کیونکہ یہ آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ اس ترکیب پر کام کروں۔ آپ ایسا کیجئے گا کہ دن بھر گائے کو خوب گھاس کھلانا، مگر رات کو گائے کے سامنے ایک دوسری گائے ذبح کر دینا۔ حالانکہ کسی جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا نہیں چاہیے، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ایسا کرنا ایک مجبوری کے تحت ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ پہلی رات جب گائے اپنے سامنے دوسری گائے کو ذبح ہوتی ہوئی دیکھے گی، تب اس کے دل میں ذبح ہو جانے کا خوف پیدا ہوگا، اور جتنا وہ گائے دن کو کھائے گی، وزن حاصل کرے گی، رات کو خوف کی وجہ سے اتنا ہی وزن کم ہو جائے گا، اور اگلی صبح اس کا وزن ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ دوسرے دن پھر گائے کو خوب گھاس کھلانا، مگر اگلی رات اس کے سامنے گائے ذبح نہیں کرنی، ورنہ زیادہ خوف کی وجہ سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری رات گائے کے سامنے صرف چھریاں تیز کرنی ہے، تاکہ اسے خوف رہے کہ شاید مجھے ذبح کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسی فعل کو پورے 1 مہینے تک دہرانا۔ اگر وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کے سامنے گائے ذبح کر دینا، ورنہ اس کے سامنے رات کو چھڑیاں تیز کرتے رہنا۔ وزیر نے کسان کی اس ترکیب پر عمل کیا، پورا دن اسے بھرپور چارہ کھلاتا اور رات کو اس کے سامنے چھڑیاں تیز کرتا، جس کی وجہ سے گائے کا وزن تبدیل نہیں ہوا۔ 1 مہینے بعد وزیر گائے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ گائے کے وزن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی تو وزیر سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہوا۔ وزیر نے کہا کہ میں نے ایک کسان کی ترکیب پر عمل کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسان کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب کسان دربار میں حاضر ہوا تو اس نے بے خوف ہو کر بادشاہ سے کہا، آپ نے وزیر کو ایک عجیب آزمائش میں مبتلا کر دیا، لیکن اگر سوچا جائے تو آپ بھی ایک آزمائش میں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو وہ آزمائش محسوس ہی نہیں ہوتی، آپ پر رعایا کی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ آپ کی گائے موت کے ڈر سے کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی، مگر آپ کیسے اس خوف آری ہو سکتے ہیں؟ بادشاہ پر کسان کی باتوں کا گہرا اثر ہوا اور اس نے وزیر سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔